تحریک انصاف کا کلٹ اور شہباز گل صاحب کہ کیا کر رہے ہیں. آپ کا کتا ٹومی اور ہمارا کتا صرف کتا. ٹھیک ہے, ہاں جی, ہمارا وہ کتا تمہارا کتا ٹومی. ہاں ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ اپنی اس گندی عادت کے باعث کرتے ہوتے ہیں کیونکہ پھر اس کور میں ان کو ساری سرگرمیاں کرنے کا لائسنس مل جاتا. جی جی جی. ایک اشب دامت نے صاف کر ڈالے حساب سارے جو ہم نے اٹھا کے رکھے تھے. سی ڈی اے کے کسی بندے نے نکال کے اور ڈسپلے کر دیے ہیں, وہ قابل اعتراض بات ہے. نہ چن نہ انج نہیں. اب یہ ہے ایشو اصل کے اندر. آپ میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. آج ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, تجزیے کے تو دادا ہے ہی, یہ ہمارے بھی ہیں, لیکن یہ چترول کے بھی دادا ہیں. اور دادا آج خاص کر کے میں آپ سے پوچھوں گا, جو میرا ٹاپک ہے کہ تحریک انصاف کا کلٹ اور شہباز گل صاحب کہ کیا کر رہے ہیں. یہ چھوٹے ایشوز ہیں لیکن میں آپ کو نا اس کا پرسپیکٹو بتانا چاہ رہا ہوں. امجد صاحب یاد آ گئے. بس ایک اشب دامت نے صاف کر ڈالے حساب سارے جو ہم نے اٹھا کے رکھے تھے. وہ رب جو ہے نا, وہ ایک اشک ندامت کی بڑی قدر بات ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا. گناہ ہو جائے آپ سے, غلطی ہو جائے, ہم میں سے کس کی زندگی پرفیکٹ؟ بے شک بے شک جی, بے شک. ہم بڑے بھی اگر دیکھیے, یہ انسانوں کے درمیان رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل درآمد کرنا کتنا کا مشکل ہے کہ ہمارے کئی صوفیاء کرام دہائیوں تک جا کے جنگلوں میں اکیلے بیٹھ کے عبادت کرتے رہے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو دنیا داری کے اندر رہتے ہوئے پرفیکشن کے معیار کے اوپر, میری یہ خیال ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, وہ اس پرفیکشن کے معیار پہ نہ پاتے ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ دنیا کے اوپر لعنت بھیج کے جا کے تو اکیلے بیٹھ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے تھے. جو کرتے تھے وہ ان کا اپنا اور آپ کا معاملہ. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, اسپرٹ کیا ہے اس کی, روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ آپ اگر گناہ کریں اس پہ شرمندہ ہوں. شرمندہ ہوں گے تو معافی مانگیں گے, معافی مانگیں گے تو توبہ یعنی توبہ کریں گے, اور توبہ کریں گے تو دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کریں. ٹھیک ہے. اگرچہ آپ انسان ہیں اور خامی آپ کے اندر ڈال دی گئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرے جیسے گناہ گار کو یہ یقین ہے کہ آپ دوبارہ پھر کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ دوبارہ پھر کریں گے, آپ دوبارہ پھر رب کے سامنے شرمندہ ہوں گے, معافی مانگیں گے, پھر آپ کو معاف کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. جب برائی کو آپ گلیمرائز کرتے ہیں جی, اور اس کو کہیں کہ گویا یہی بڑی اچیومنٹ ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں. آپ ایک پوسٹ کریں اور نیچے آپ کو 2500 گالی ملے, جی, اور پھر ایک آئی ڈی آگے کہے دیکھا ہم نے تمہیں گالیاں نکالی. جی, یہ ہے ابلیس کا طرز, جس پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ برائی پہ ناز کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ گستاخی پہ اوپر نازاں ہیں جو رب کے حضور اس نے کی تھی, وہ اب تک نازاں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور کہتا ہے کہ جی میں نے درست کیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابلیس کے پیروکار بھی برائی کے اوپر نازاں ہوتے ہیں. اب اس پہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے, میں نے یہ پورا بتا دیا کہ ابلیس جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر برائی پہ نازاں ہوتا ہے. اب میرا یہ کرتا ہے, اس میں تو خیر ابھی تک اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے, میں پائپ سموک کروں, اور پائپ میں ٹوبیکو سے نہیں سلگاتا, لائٹر سے, میں ماچس سے سلگاتا ہوں. اور کئی دفعہ ماچس کا جو وہ تیلی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے اور اس میں سوراخ ہو جاتا ہے, اور میں شرمندہ ہوتا ہوں. بیگم بھی عزت کرتی ہیں کہ آپ کا کوئی سوٹ سلامت نہیں ہے. کبھی کبھی وہ پائپ پیتے ہوئے یہاں پہ بھی گر جاتا ہے. آپ دیکھیے گا میرے اکثر شرٹوں پہ, اکثر جو میں جیکٹ پہنتا ہوں اس کے اوپر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں وہ سوراخ مل جائے گا. لیکن یہ میرے لیے فخر کی باعث نہیں ہے, شرمندگی کا باعث ہے. آپ اپنی قمیض کی موریوں کو, جو کہ یہ بتانے سے آپ قاصر ہیں نہ ہوں بلکہ قاصر ہوں کہ یہ سوراخ ہوئے کیسے تھے, اس کو لے کے دنیا کے اندر فخر سے تمالیں ڈالتے پھریں
اور لوگوں کو بتاتے پھریں کہ جناب آپ نے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر لی ہے، کیونکہ آپ کے مہاتما جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا کی قمیض میں چونکہ موریاں ہیں، تو لہٰذا وہ تو کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو گیا. ماما دس پہلے قمیض چ موریاں ہوئیاں کیوں سن ہیں؟ اور اب اس پہ باقاعدہ آپ شرمندہ ہوں کہ یار وہ ایسی حالت میں تھے، ہمارے مہاتما صاحب، ان کو پتہ نہیں چلا. آپ اسے دنیا کے اندر فخر کا اظہار بناتے پھر رہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ تو ابلیس کے فالوور نہیں، ابلیس زادے ہوئے باقاعدہ. یعنی آپ ایک کمی کو گلیمرائز کر کے قابل فخر بنا رہے ہیں، اور پھر اس کے فالوور ہونے کے لیے، کوالیفائی کرنے کے لیے آپ جو ہے نا اپنی قمیضاں چ موریاں کار دے پھر دے کرو نا. پھر اپنی قمیضاں چ موریاں او نہیں کار دے جی، او دے قمیضاں چ موریاں نے. اور بغیر وہ جلی ہوئی قمیض بغیر استری کے پہن کے پبلک پہ آ جائے، اور خاص طور پہ جب وہ وزیر اعظم ہوں، وہ بھی جی کمال ہو گیا. اور اوپر سے شہباز گل اس بات کے اوپر اعتراض کر دیں کہ مہمانوں کی آمد پہ جو جھنڈے لگائے ہوئے تھے وہ تو استری نہیں تھے. ٹھیک ہے نا؟ ماما وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نشے کی حالت میں جلائی گئی قمیض اور اس کی موریاں لے کے پبلک پلیس پہ آ جائے، وہ بڑا مناسب ہے. یہ جھنڈے جو ہیں یہ وزارت خارجہ کے یا CDA کے کسی بندے نے نکال کے اور ڈسپلے کر دیے ہیں، وہ قابل اعتراض بات ہے. نہ چن نہ انج نہیں. اب یہ ہے ایشو اصل کے اندر کہ اپنا آپ میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا کتا ٹومی اور ہمارا کتا صرف کتا. ٹھیک ہے، ہاں جی، ہمارا کتا تمہارا کتا ٹومی. ہاں، تو میرا مطلب ہے کہ یار، لیکن یہ بنیادی طور پہ یہ ابلیس کی جو ہے وہ اقتدار کریکٹرسٹکس ہیں اس کے. جی ٹھیک ہے، اس کو فالو کرنا. کہ ایک تو غلطی کر لی آپ نے، جی، گناہ کبیرہ ہے. جی، اب مدہوش ہو گئے. جی، مدہوشی میں پتہ نہیں چلا جی کہ قمیض جل گئی. جی، اور اب آپ اس کو ایک فخر کے طور پہ گلوریفائی کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. دیٹ از ناٹ فیئر. ٹھیک. تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو لباس ہے، یہ اس لباس کو جسے کہنا چاہیے وہ ہر بندے کا ایک تو اس کی جاب ڈسکرپشن ہے کہ اس کی جاب کیسی ہے، اس نے کیسا لباس پہننا، اور دوسرا ہر بندے کا پرسنل رائٹ ہے. ایسے ہی جب آپ کسی کے لباس کو اس طرح ٹرول کرتے ہیں جی تو آپ ہیرسمنٹ کا باعث بن رہے ہیں. جی ایسے ہی مرتکب ہو رہے ہو. جی. لیکن دادا ہراسمنٹ کے اندر تو شہباز گل صاحب پہلے ہی نکل چکے ہیں 2-3 یونیورسٹی سے. نہیں، وہ ہراسمنٹ سے آگے کا معاملہ. اچھا، وہ آگے کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے بڑی پیٹی ان کے لیے وہ معمول بات ہے. اب دیکھیے انہوں نے گناہ کو، جی ٹھیک ہے نا، انہوں نے گناہ کو جو ہے وہ اتنا نارملائز کر دیا جی کہ وہ ان کے ہیرو بن گئے. اوکے. یعنی دیکھیے قائد اعظم یونیورسٹی سب سے پہلے، جی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اور قوم سائٹس. جی یہ میرا خیال ہے اس وقت یہ 3 ہی یونیورسٹیاں تھیں. اللہ. تینوں یونیورسٹیوں میں آپ اپنی جعلی PhD جو آپ نے ملائیشیا سے کی، کسی نام نہاد آسٹریلین یونیورسٹی سے، اوکے ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پہ انٹر ہوئے. ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ہر یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور نکالے جاتے ہیں، کیوں؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آتے وہ سفارش پہ ہیں، اچھا، نکالے میرٹ پہ جاتے ہیں. تینوں یونیورسٹیوں کے اندر ان کے خلاف اخلاقیات کے حوالے سے انکوائری ہوئی. اوکے. اور تینوں یونیورسٹیوں میں یہ گلٹی پائے گئے. واہ. اچھا، جڑے ایتھے پیڑے وہ امریکہ بھی پیڑے. جی ٹھیک ہے. ہمارے ایک دوست ہیں اس وقت یونیورسٹی، امریکہ کی یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہے. میرا خیال آج کل میں پروفیسر بھی ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. PhD کرنے گئے تھے، PhD کرتے ہوئے وہیں پہ رہ گئے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اور آج کل پروفیسر ہونے والے ہیں اور ایج ان کی 60 سال ہو جانی ہے اگلے سال, تو اس کے ساتھ ہی وہ پروفیسر امریٹس بھی ہو جائیں گے, تاحیات پروفیسر. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہیں ان کے پاس یونیورسٹی کے بورڈ پہ لگے اس نوٹیفیکیشن کا عکس موجود ہے جس میں امریکہ کی یونیورسٹی میں جہاں پہ موصوف جا کے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ صفائی کرنے والی خاتون اور 2 عدد نوخیز گریجویشن کی طلباء کے ساتھ جنسی ہراسگی کے مرتکب ہوئے تھے. شہباز گل صاحب جی, اور یونیورسٹی میں نوٹس لگایا گیا تھا کہ اور بھی جنہوں شکایت ہے وہ آ جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر انکوائری ہوئی تھی. پھر اس انکوائری کے بعد ان کو انکوائری کمیٹی نے یہ موقع دیا تھا کہ آؤٹ آف انکوائری سیٹلمنٹ کر لیں ان بچیوں کے ساتھ اور اس خاتون کے ساتھ, اور وہ خاتون صفائی کرنے آتی تھی وہاں پہ. اپنا کردار دیکھ لیں, کردار کے آدمی جڑے ایتھے پیڑے وہ امریکہ بھی پیڑے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مینیک ہیں. جی ٹھیک ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بار بار جلسے کرنے اور مارچ کرنے کی بات کرتے ہیں نا یہ گیل صاحب یا اس کبھی کے دیگر لوگ, ٹھیک ہے, وہ بنیادی طور پہ اپنی اس گندی عادت کے باعث کرتے ہوتے ہیں, کیونکہ پھر اس کور میں ان کو ساری سرگرمیاں کرنے کا لائسنس مل جاتا. جی 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 جی, آپ نے بلکہ پورا پروگرام اس پہ کیا تھا. تو موصوف اوتھے بھی پڑے گئے. اخلاقیات کا یا ذاتی کردار کا آپ لیول چیک فرمائیے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے ابلیس کی بندگی. جی, یہ ہے ابلیس کی فالوئنگ کہ وہ گناہ کرتا ہے, اس کو گلیمرائز کرتا ہے, اور پھر اس پہ گلوریفائی کرتا ہے, اس پہ فخر کا اظہار کرتا ہے. اللہ, ٹھیک ہے نا. پوری ٹیم نے یہی گند مارا ان کی. ہم نے یہ والے الحمدللہ, اللہ معافی دے, آئندہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, لیکن ہم نے یہ والے گناہ نہیں کیے ذاتی طور پہ. میں تو اپنی ذات کے حوالے سے گارنٹی لے سکتا ہوں. یہ والے گناہ سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا, اور جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں ان سے بھی محفوظ رکھا. اور مجھے میرے دوست ایک دن کہنے لگے, ایک دن نا مطلب اس ملک کے نامور علماء کرام ہیں, تو ہم ایک کھانے پہ اکٹھے تھے, تو بات چیت چل گئی. ٹھیک ہے. یار آپ کس بنیاد کے اوپر اپنی جو ہے وہ شفاعت طلب فرمائیں گے یا بخشش طلب فرمائیں گے رب سے, کس پہ آپ امیدوار ہیں کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی؟ ہر ایک نے اپنی اپنا کوئی بتایا. ٹھیک ہے, وہ ان کا امانت ہے دوستوں کی محفل میں. جب بات میرے پر آئی نا, تو میں نے کہا کہ یار میرا خیال ہے میں نے کوئی گناہ کبیرہ جان بوجھ کے مزے کے لیے نیت سے, جی اگر سرزد ہوا ہے میرے سے تو مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے, لیکن جان بوجھ کے میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور میں اسی بنیاد کے اوپر اپنے رب سے اپنی بخشش کا طالب ہوں گا. ٹھیک ہے. انہوں نے گناہ کبیرہ کیے, اس کو گلیمرائز کیا, اس پہ فخر پرائیڈ فیل کیا, اور پھر ان کو مسلسل کرتے رہنے کا اہتمام کیا, اور ان کے مسلسل کرتے رہنے کے اہتمام کے اندر انہوں نے اس سوسائٹی کے فائبر کو ادھیڑ کے رکھ دیا. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیے پی ٹی آئی کے وجود میں آنے سے پہلے اور پولیٹیکلی ایکٹیو ہونے سے پہلے پاکستان کی, آخری بات کروں گا آپ کو بور نہیں, پاکستان کے عمومی معاشرے کا جو اخلاقی معیار تھا وہ بہتر تھا. جی ٹھیک ہے. زبان کا معیار جو تھا وہ بہتر تھا. بالکل ٹھیک ہے. سوشل فیبرکس, کسی بھی بچے کی یا بڑے کی عزت کا معیار یہ تھا کہ اس کی زبان کس قدر صاف اور شستہ ہے. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آج آپ سینیریو دیکھ لیجئے, آج آپ اس لیے بے عزت ہیں کہ آپ دوسرے کو, مطلب ایک معیار یہ بنا دیا گیا, آپ جتنی بلند آہنگی سے اور جتنی گندی زبان سے گالی دے سکتے ہیں, آپ اتنا بڑا عہدہ پا سکتے ہیں ایک پارٹی کے اندر, ایک کلٹ کے اندر, جس کا نام پی ٹی آئی ہے. کہ آپ کتنے بدتمیز ہیں. آپ کتنے بدتمیز ہیں, آپ کتنی بلند آہنگی سے بول سکتے ہیں, آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پروگرام میں کتنا دوسرے کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کس لیول پہ لے گئے دادا معاشرے, مطلب معاشرے کی عمومی اخلاقیات کا کیسے بیڑا غرق کیا ہے. ویسے ایک بات چلتے چلتے, پچھلے دنوں نا
وہ انہوں نے مجھے رسپونڈ بھی کیا لیکن میری بات کا جواب نہیں دیا. یہ جو 192 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے نا, اس میں وکیل ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک لکھا, میں نے کہا کہ ایک بندے نے گاڑی چوری کی. اوکے. گاڑی چوری کر کے وہ لے کے چل پڑا. ٹھیک ہے. جب وہ لاہور سے نکلنے لگا تو پولیس والے نے اسے روک کے تو کہا کہ کاغذات چیک کرو. اوکے. تو اس نے کہا ظاہر چور ہے, ٹھیک ہے, کاغذات تو اس کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے بہانہ لگایا کہ جی وہ کاغذات تو گھر رہ گئے. ٹھیک ہو گیا. پولیس والے نے کہا کہ اس پہ تو آپ کا چلان ہوگا. اچھا. اس نے اپنا لائسنس پکڑایا, پولیس والے نے چلان کیا, آن لائن ادائیگی کی جو کہ آج کل کا دستور ہے. ٹھیک ہے. اور چل پڑا. ٹھیک ہے. اب وہ چور جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ کے کہے کہ گاڑی تو میری ہے, یہ میرے اوپر چوری کا الزام جعلی ہے. جی میں تو چلان جمع کرا کے آیا ہوں. میں تو یہ دیکھیں پولیس نے میرا چلان کیا, میں نے چلان دیا. ہاں. ٹھیک ہے. گاڑی اس کی ملکیت نہیں ہو گئی اس چلان سے. جی. وہ ابھی بھی اسی چوری کی ہے. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. بعین ہی 192 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ واپس آئے ہیں اور کنائمنس کے ساتھ جرم میں معاونت کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ میں پروجیکٹ عمران خان کے اپوائنٹ کردہ ججز نے اسے سپریم کورٹ میں وصول کر لیا. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ سیدھے قومی خزانے میں جاتے تو اس کی گچی پڑی جاتی نا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اپنے بچانے کے لیے چور نے وہ ایک الگ اکاؤنٹ میں منگوا لیے ہیں اور وہاں سے وہ ملک ریاض کو واپس کر دیے گئے ہیں, یعنی چور کو واپس کر دیے گئے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ تو ٹرپل جرم ہو گیا نا. نو ڈاؤٹ. یہ تو ڈیفینڈیبل ہی نہیں ہے کسی لیول کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ موصوف نے پھر چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے بڑے لمبے لمبے جواب لکھے اس کے. میں کہا بھائیا مینوں یہ گل دس کہ چوری دی گڈی جیڑی سی وہ چوری دی رہی نا, وہ دی کیویں ہو گئی؟ چوری کی رہی. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور 192 ملین پاؤنڈ سے ہم اکٹھے کرتے ہیں. ملک ریاض یہ پیسے لے کے کہاں سے گیا تھا؟ پاکستان سے لے کے گیا نا, منی لانڈرنگ کے لیے لے کے گیا تھا نا. منی لانڈرنگ کے پیسے پکڑے گئے اور واپس آئے اور وہ آپ نے پھر اس چور کو لٹا دیا. جس کی ابتدائی جرم سے ہوئی ہو وہ تو آخر تک ہی جرم رہے. میں چلتے چلتے بات یاد آ گئی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن دادا چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں کہ جو مذاکرات کا عمل ہوا ہے 25 میں سے 22 پوائنٹرز پاکستان نے تسلیم کروائے ہیں. ہم دوبارہ وہ بات دہرائے دیں کہ دیکھیے ایران نے پیش کیے 10 پوائنٹ. اوکے 10 کہ 10 میری ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. اور امریکہ نے پیش کیے 15 25 ہو گئے. 25 ہو گئے. ہم دونوں کی ڈیمانڈ کو جمع کر لیتے 25 ہو گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ کامن بھی ہوں گی لیکن ہم کہتے ہیں جی وہ ان 25 میں سے 22 سے پہ اتفاق ہو چکا. واہ کیا بات ہے. حافظ صاحب, شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب ایسے گھومے ہیں فرقی کی طرح. ٹھیک ہے. دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے. پھر آخر سے کیا تھک گئے ہوں تسی کٹھے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. وہ ایک ٹیبل پہ بھی بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ ان کا ہینڈ شیک جو ٹیبل پہ بیٹھتے وقت ہوا ہے اگر اس کی تصاویر باہر آئیں تو وہ بہت بڑی خبر ہوتی. امریکنز کا ہینڈ شیک پاکستان نے کروایا. لیکن 3 نکات کے اوپر جزوی اختلاف ہوا. اوکے. جزوی اختلاف وہ آپ سمجھا چکے. ٹھیک ہے. اور جے ڈی وینس جاتے ہوئے یہ نہیں کہہ کے گیا جو اس نے اپنا تقریر کی ہے یا جو چھوٹا سا بیان دیا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے. اس نے کہا ہم نے اپنی پیشکش ایران کی ٹیبل پہ چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ایران نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہمارے ان مطالبات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم ٹیبل چھوڑ کے جا ایسے ہی ہے جی. اس نے کہا ہم نے حتمی اپنی طرف سے جو ہم دے سکتے ہیں جو آفر ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ چھوٹا سا مکان خریدنا چاہیں جی تو مذاکرات کے دوران نا آپ کہتے ہیں بھائین یہ میری طرف سے یعنی جو پراپرٹی ڈیلر ہوتا ہے کہتا ہے بھائی جان مطلب فرض کریں وہ پارٹی جو ہے نا وہ 1,50,00,000 پہ اٹکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو 1,40,00,000 دوں گا. ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ بات چیت لمبی ہو جاتی ہے آپ ₹1,00,000 نکالتے ہیں اور وہ ڈیلر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی اگر ان کو 1,40 وارہ کھا جائے ان کو کہیں مشورہ کر لیں تو یہ ٹوکن ان کو دے دیجیے گا اور مجھے بتا دیجیے گا ورنہ بھائی میری طرف سے یہ فائنل آفر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جے ڈی وینس نے کہا جی ہماری طرف سے یہ فائنل آفر ہے یہ ٹوکن رکھیے اگر ان کو قبول ہو تو ان کو پکڑوا دیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
گل ہے دادا. میں آخری ٹائم بہت زیادہ ہو گیا لیکن میں آخری 1 منٹ ضرور آپ سے چاہوں گا کیونکہ پروگرام کا ٹاپک وہ تھا. دادا آپ نے بتایا تھا کہ ہسٹری میں پاکستان میں پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ اور سویلین کی عادت ایک پیج پہ تھی, یعنی کہ کسی نے کسی کے کریڈٹ کو اوور شیڈو نہیں کیا, لیکن اور کسی نے کسی کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہیں کی, لیکن انہوں نے تصویریں چلائیں کہ عمران خان صاحب باجوہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور پھر دکھایا کہ شہباز شریف صاحب, یہ بھی شہباز شریف صاحب ذرا پیچھے ہیں سرکل کر کے. اچھا وہ بچوں والی باتیں ہیں, میں تو دیکھتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. اچھا جی, یہ وہی سلسلے کی باتیں ہیں کہ موریا علی قمیض پہنتا تھا. ہاں جی ہاں جی. کانفرنس کے اندر آپ انٹرنیشنل کانفرنس میں جائیں نا, جی جی جی, آپ چاہتے ہیں کہ آپ مطلب کہ مرکزی نقطہ ہوں ایک عدد. مطلب اگر 8 بندے وہاں پہ کھڑے ہیں تو کوئی 4 آپ کے ارد گرد بھی رونق لگائے کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, تبھی آپ امپورٹنٹ ہوں گے نا. ٹھیک ہے نا. 1-2 کانفرنسیں ہیں جن کے اندر عمران خان صاحب آئے, ٹھیک ہے, اور آ کے وہ نکر والی آخری کرسی پہ جا کے کام رکھا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی, بے شمار ہے دادا, 1-2 نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور ماما انٹرنیشنل ایونٹ کے اوپر اپنا ہیروئزم نہیں دکھانا ہوتا, تو سارے ہیرو ہوں. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اور ہیروئزم دکھا کے آخری کرسی پہ بھی نہیں بیٹھنا ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر جناب, اچھا آپ سب سے پہلے انٹر ہو کے آخری کرسی پہ بیٹھ گئے یار, جو انٹر ہو رہا ہے نا دروازے سے وہ آپ تک آ ہی نہیں رہا, فٹے ہی منہ آپ اپنے ملک کی بےزتی کا باعث بن رہے ہیں. وہ راستے میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہاتھ ملا کے ادھر ہی بیٹھ جاتا ہے. ہاں جی, اکیلے ہی بیٹھ گئے, نہیں کہ آئسولیشن فل آئسولیشن میں, جس طرح پاکستان کو لے کے پاکستان کی بےزتی کا باعث ہے کہ آپ کو کسی دوسرے ملک کا بندہ منہ نہیں لگا رہا. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. اردوان آیا ہے, وہ کسی کے پاس گیا ہے, کوئی اس کے پاس چل کے آیا ہے. ٹھیک ہے. مہاتیر صاحب تھے, مہاتیر صاحب انٹر ہوئے ہیں, کوئی اس کے پاس آیا ہے, وہ کسی کے پاس چل کے وہ گیا ہے. ٹھیک ہے. MBS آیا ہے, وہ اس کانفرنس کے اندر اے بھائی وکھرا ہی نکرے لگ کے نا اینک لا کے نک اونچی کر کے ہاتھ دو پیچھے بن, اور وہ کہتے کیا ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے, سوہرے چلے آ جی, سوہرے چلے ہے. مجھے تصویر یاد آ گئی, وہ والی تصویر تماشا دکھاتے ہوئے کہتا نا باندر سوہرے جا رہا ہے. وہ باندر سوہرے جانے والی آپ پوزنگ کر رہے ہیں, اور اوپر سے اصرار ہے کہ اس کو اعلیٰ قسم کی سفارتکاری تسلیم کیا جائے. جوتے نہ مارے جائے تم کو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے, یہ اصل میں بات وہیں پہ کہ اپنی ناکامی اور اپنی برائی کو بھی آپ پرائیڈ کے ساتھ کرے اور دوسروں کے نیک اعمال کو بھی بد اعمال کر دیں. یہ ابلیس کا چلن ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ ابلیس سے آپ کو اور مجھے پناہ دے. جی, اور اس کو جکڑ ہی رکھے. اور ابلیس ہمیں ایسے ہی سوشل میڈیا پہ گالیاں دیتے رہیں. جی جی, اس کے چیلے بھی دیتے رہیں. اسی کی بنیاد پہ تو ہم نے رب کو کہنا کہ دیکھو ہم نے ابلیس کو چین سے ہم نے اس میں بخشے جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے ابلیس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. ہاں, ہم نے ابلیس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا, اس کو آگ لگائی رکھی ہے, توے میں بٹھائے رکھا ہے ابلیس کو. بالکل ٹھیک ہے دادا. آج تو آپ سے ہم نے ضرورت سے زیادہ ٹائم لے لیا, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.